میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بہت بڑی محنت عطا فرمائی ہے۔ وہ محنت اور وہ ذمہ داری جو اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی اور امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، آپ کی نیابت میں یہ محنت اللہ پاک نے ہر مسلمان کو عطا فرما دی۔ ہماری محنت کا میدان یہ ملک مال چیزیں نہیں ہیں، ہماری محنت کا میدان یہ سارے عالم کے انسان اور قیامت تک کا زمان، کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی کسی خاص علاقے کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص زمانے کے لیے تشریف لائے، لیکن اللہ رب العزت نے امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم کے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے زمانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اس لیے آپ کی نیابت میں ہمیں جو محنت ملی ہے وہ کسی قوم، ملک، شہر کے لیے نہیں ملی، بلکہ سارے عالم کے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے زمانوں کے لیے ملی ہے۔ اور اللہ پاک کی مدد بھی ذمہ داری کے بقدر ہے۔ اللہ پاک کی مدد ذمہ داری کے بقدر۔ اگر ہم کسی قوم، ملک، علاقے کو سامنے رکھ کے محنت کریں گے تو اسی کے اعتبار سے ہماری مدد کی جائے گی، اسی کے اعتبار سے دعائیں قبول ہوں گی اور اسی کے اعتبار سے تربیت کی جائے گی۔ لیکن اگر ہم سارے عالم کے انسانوں کو اور قیامت تک کے زمانوں کو سامنے رکھ کے محنت کریں گے تو پھر اس کے اعتبار سے اللہ پاک ہماری مدد بھی فرمائیں گے، تربیت بھی فرمائیں گے، دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں گے۔ سیائی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو امتی سمجھو، کہ اگر تم اپنے آپ کو امتی سمجھ کے عمل کرو گے، اللہ پاک تمہارے ہر عمل کا اثر پورے عالم کے انسانوں پہ ڈالیں۔ ہم جان کی محنت کر رہے ہیں، گشتیں کر رہے ہیں، تعلیم کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی سمجھ کر، آپ والی ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر ان اعمال میں لگیں گے تو ہمیں یقین ہو کہ اللہ پاک ہمارے ان اعمال کا اثر پورے عالم کے انسانوں پہ ڈال رہے۔ اور دین کا کام یہ کیا نہیں جاتا بلکہ لیا جاتا۔ اللہ پاک کی سنت ہے کہ اللہ پاک اپنے کام کے لیے فرشتوں میں سے، انسانوں میں سے چنتے ہیں، منتخب فرماتے ہیں اور ان سے اپنا کام لیتے ہیں۔ اب خوش قسمت ہے وہ انسان جو اللہ پاک کے چناؤ میں آ جائے۔ ایک ہے کسی حکومت کا کسی آدمی کو اپنے کام کے لیے چننا، منتخب کر لینا، ایک ہے اللہ رب العزت کا کسی کو اپنے کام کے لیے منتخب کر لینا۔ وہ اللہ پاک اپنے کام کے لیے کسی کو چنتے ہیں تو اس کے ملک مال چیزوں کی وجہ سے نہیں چنتے کہ اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، اس کے پاس عہدہ بہت بڑا ہے۔ اس کے ملک مال چیزوں کی وجہ سے چناؤ نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ پاک جس کو اپنے کام کے لیے چنتے ہیں اس پہ ملک مال چیزوں کا دروازہ نہیں کھولتے کہ اس نے اب تبلیغ کے کام کو اپنا کام بنا لیا ہے، دکان تو چھوٹی سی ہے، یہ ملکوں میں کیسے جائے گا، اس کو بڑی دکان دو، اس کا عہدہ چھوٹا سا، اس کو بڑا عہدہ دو۔ تو اللہ پاک اس پہ ملک مال چیزوں کا دروازہ نہیں کھولتے، بلکہ اللہ پاک اس کے اوپر صفات کا اور اعمال کا دروازہ کھولتے ہیں۔ اور انسان جیسے جیسے اخلاص کے ساتھ قربانی میں آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے، اللہ پاک اس کو صفات میں آگے سے آگے بڑھاتے جاتے ہیں۔ اللہ پاک اس کو یقین عطا فرماتے ہیں، تقویٰ عطا فرماتے ہیں، توکل عطا فرماتے ہیں، دنیا کی بے رغبتی، آخرت کا شوق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک اس کو اپنے سے ملاقات کا شوق دیتے ہیں، تاکہ اللہ پاک اس کو دعا والا بنا دیتے ہیں۔ لوگوں کے وہ کام جو ملک مال چیزوں سے نہیں بنتے، اللہ پاک اس کے کام دعا سے بنا دیں گے۔ ایک صحابی کشتی میں سمندر میں سفر کر رہے تھے اور سفر کرتے ہوئے وہ سوئی کے ساتھ کچھ سی رہے تھے، کچھ کاپیاں سی رہے تھے، تو ان کی سوئی سمندر میں گر گئی
سوئی کہاں گر گئی؟ سمندر میں گر گئی۔ تو انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی، اے اللہ مجھے سوئی کی حاجت ہے، مجھے واپس لوٹا دو۔ تو اسی وقت وہ سوئی سطح سمندر پہ ظاہر ہوئی اور انہیں ہاتھ بڑھا کر اپنی سوئی کو پکڑ لیا۔ تو اللہ پاک پھر دعاؤں سے کام بنائیں گے، اور جب آدمی اور زیادہ اخلاص کے ساتھ قربانی میں آگے بڑھتا جاتا ہے تو پھر اللہ پاک بھی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ اور جب اللہ پاک کسی سے محبت فرماتے ہیں تو اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر یہ اعلان آسمانوں میں کیا جاتا ہے، 7ویں آسمان میں، 6ٹھے آسمان میں، پہلے آسمان تک، کہ فلاں شخص سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں، جبرائیل محبت کرتے ہیں، اے آسمان کے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو سب آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اعلان زمین پہ کر دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں، جبرائیل محبت کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے محبت کرتے ہیں، اے دنیا کے لوگوں تم بھی اسے محبت کرو۔ پھر لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت کو ڈال دیا جاتا ہے۔ تو بھی ہم اللہ پاک کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، یہ اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت بھی ہے اور ہمارے پاس امانت بھی ہے۔ اللہ پاک کے راستے میں نکلنا، ماشاءاللہ 4 ماہ کے لیے، چلے کے لیے، مختلف اوقات کے لیے ہم سب ساتھی نکلے ہوئے ہیں، تو یہ نکلنا نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے۔ اب نعمت کا تقاضا کیا ہے کہ اس نعمت پہ شکر ادا کیا جائے، کیونکہ جو شخص اللہ پاک کی نعمتوں پہ شکر ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ 3 چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، گویا کہ ایک ہی رسی کے 2 سرے ہیں، کہ جو شخص اللہ پاک کی نعمتوں پہ شکر ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں، اور جو شخص اللہ پاک سے توبہ کرتا ہے اللہ پاک اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، اور جو شخص اللہ پاک سے دعا مانگتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک کسی شخص پر نعمتوں کے شکر کا دروازہ کھول دیں اور نعمتوں کے بڑھنے کا دروازہ بند کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک کسی پر توبہ کا دروازہ کھول دیں اور اس کی بخشش کا، اس کی مغفرت کا دروازہ بند کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک کسی پر دعا کا دروازہ کھول دیں اور اس کی دعا کی قبولیت کا دروازہ بند کر دیں، کہ تینوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ تو یہ ہمارا اللہ پاک کے راستے میں نکلنا یہ اللہ پاک کی طرف سے نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے۔ اب نعمت کا تقاضا کیا ہے کہ اس پر شکر ادا کیا جائے، کہ شکر کے 3 درجے، زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے، دل میں بھی شکر بری کیفیات ہوں، اور اپنی جسمانی صلاحیتوں کو بھی اس نعمت کے صحیح استعمال پہ لگایا جائے۔ اور امانت کا تقاضا کیا ہے کہ جیسے اللہ پاک چاہتے ہیں ویسے ہم اس امانت کو، اس وقت کو استعمال کریں، کہ ہمارا یہ نکلنا اس لیے نہیں کہ سب چلا پورا ہو جائے، 4 مہینے پورے ہو جائیں، بلکہ مقصود کیا ہے کہ ہمارے یقین بدل جائیں، ہمارے طریقے بدلیں، ہماری زندگی کا مقصد بدلے، ہماری حیثیت بدل جائے، ہمارا جذبہ بدلے۔ آج ہمارا جذبہ کیا ہے؟ اچھے اچھے گھر بنانے کا، مال کمانے کا، اچھے اچھے کھانے کھانے کا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کا جذبہ کیا ہے کہ دین کے اندر کمی آ جائے ابو بکر زندہ ہو۔ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، وہ ارتداد پھیلا، کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو آپ نے سب سے پہلے لشکر اسامہ کو اللہ پاک کے راستے میں روانہ کیا۔ اس کے بعد تھوڑے سے صحابہ بچے، ان کو بھی لے کے اللہ پاک کے راستے میں نکلنے لگے۔ تو کسی نے عرض کیا کہ امیر المومنین
اب تو مدینہ میں عورتیں ہیں، امہات المومنین ہیں، بچے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ تو فرمایا کہ اگر دشمن مدینے پہ حملہ کر دے اور ان سب کو شہید کر دے، امہات المومنین کو بھی شہید کر دے، اور جنگل سے جانور آئیں جو آ کر ان کی ناشوں کو گھسیٹیں، یہ تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ سب کو لے کے اللہ پاک کے راستے میں نکل گئے۔ فجر کی نماز کسی جگہ پہ، ظہر کی نماز کسی جگہ پہ، عصر کی نماز کسی جگہ پہ۔ وہ 3 دن کے اندر اندر اللہ پاک نے سارے حالات کو بدل دیا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں بہت بڑی محنت دی ہے، بہت بڑی ذمہ داری دی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں بہترین امت بنایا، بہترین امت۔ اور ہماری تشکیل کیا ہے؟ اخرجت للناس، اخرجت۔ اور اللہ پاک نے اس امت کے تذکرے پہلے انبیاء علیہ السلام سے بھی کیے۔ اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ داؤد، ایک امت آئے گی، اس کو میں وہ نوافل دوں گا جو میں نے نبیوں کو نوافل دیے، اور ان کو میں وہ فرائض دوں گا جو میں نے نبیوں کو فرائض دیے، اور قیامت والے دن یہ امت میرے پاس اس طرح آئے گی کہ اس امت کا نور نبیوں کے نور جیسا ہوگا۔ ہوں گے امتی، لیکن ان کا نور نبیوں کے نور جیسا ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ عیسیٰ، تمہارے بعد ایک امت کو مبعوث کروں گا، اس امت کو جب کوئی نعمت ملے گی تو میرا شکر ادا کریں گے، اور کوئی تکلیف آئے گی، کوئی مشقت آئے گی، اس پہ صبر کریں گے اور اجر کی نیت کریں گے کہ اس تکلیف پہ اللہ کی طرف سے اجر ملے گا، اور نہ ان کے پاس حلم ہوگا اور نہ ان کے پاس علم ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، نعمت پہ شکر ادا کرنا اور مصیبت پر صبر اور اجر کی نیت کرنا، کہ ان کے پاس حلم بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، تو یہ ایسا کیسا کریں گے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ عیسیٰ، میں ان کو اپنے حلم میں سے علم دوں گا، اپنے علم میں سے علم دوں گا۔ تو ایسی یہ زبردست امت ہے، اور اس امت کا بہترین امت ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ نبیوں والا کام۔ اللہ رب العزت نے کتنا فضل فرمایا، کرم فرمایا، ہمیں اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمایا۔ اب اس پہ اللہ پاک کا شکر ادا کریں، ہم ایسی محنت کریں کہ ہمارے یقین بدل جائیں۔ ہم نے اپنے آپ کو اللہ پاک سے قبول کرانا ہے، اور اللہ پاک کے یہاں جو قبولیت ہوتی ہے وہ انسان کی اندر کی صفات پہ ہوتی ہے۔ جیسے جیسے انسان اپنی اندر کی صفات میں آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے، اللہ پاک اس سے اتنا بڑا دین کا کام لیتے ہیں۔ اسے سب سے بنیادی چیز جس پہ سب انبیاء علیہ السلام نے محنت فرمائی وہ کیا ہے؟ کہ دلوں میں سے اللہ کے غیر کا تاثر نکل جائے، وہ اللہ پاک کی ذات سے ہونے کا تاثر آ جائے، کہ اللہ پاک سے ہوتا ہے، اللہ پاک کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کرتے ہیں، ملک مال چیزوں پہ نہیں کرتے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال پہ کرتے ہیں۔ اب ہمیں جہاں کہیں سے جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ سب ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے، وہاں سے نہیں ہو رہا، ایک اللہ پاک کی ذات عالی سے ہو رہا ہے۔ پوری کائنات کے اندر، ہر پتے کے اندر، ہر ذرے کے اندر، ہر قطرے کے اندر اللہ پاک کا حکم کام کر رہا ہے۔ اب ہمیں چیزوں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن ہر چیز کے اندر اللہ کا حکم ہے۔ ہمیں جو چیزوں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، کہ اصل میں تو اللہ کے حکم کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب اللہ کے اس حکم کو پہچاننا، جیسے انسان کا جسم ہے، آنکھیں ہیں دیکھ رہی ہیں، زبان ہے بول رہی ہے، ہاتھ پاؤں حرکت کر رہے ہیں۔ اب اس میں سے اگر اللہ کا امر روح کو نکال دیا جائے، اب کیا ہے کہ آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتی، زبان ہے بول نہیں سکتی، کان ہے سن نہیں سکتے، ہاتھ پاؤں ہیں حرکت نہیں کر سکتے۔ یہ اب کیا ہوا کہ اس میں سے اللہ کا امر یعنی روح نکل گیا۔
ایسے پوری کائنات کے اندر ہر چیز کے اندر اللہ کا ارادہ، اللہ کا امر کام کر رہا ہے۔ وہ اللہ پاک جیسے چیزوں کے خالق ہیں، ایسے حالات کے بھی خالق ہیں۔ حالات چیزوں کی پیداوار نہیں ہے یا لوگوں کی پیداوار نہیں، بلکہ جیسے اللہ رب العزت نے چیزوں کو پیدا کیا، ان کے اندر صفات کو رکھا، اللہ پاک جب چاہیں اس چیز سے اس صفت کا ظہور ہو جائے، اللہ پاک نہ چاہیں تو اس صفت سے اس چیز کا ظہور نہ ہو۔ اب آگ ہے وہ جلا رہی ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا رہی، اللہ پاک کا حکم آ گیا کہ ابراہیم کو نہیں جلانا، اب وہ آگ ہے لیکن جلا نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، کیا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا کہ عصا ہے، کہ یہ میرا عصا ہے۔ پھر اس کے فائدے گنوائے کہ اس سے ٹیک لگاتا ہوں، اس سے پتے جاڑتا ہوں، اس میں میری اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ اس کو پھینک دو۔ اب انسان کے اندر ایک فطرتی چیز ہے کہ نفع والی چیز کو قربان نہیں کرنا چاہتا، لیکن اللہ پاک کا حکم تھا تو اللہ کے حکم پر نفع والی چیز کو قربان کر دیا، نفع والی چیز کو پھینک دیا۔ تو وہ جو نفع والی چیز تھی اللہ پاک نے اس کو نقصان والی چیز سے بدل دیا۔ اب لکڑی تھی، اللہ پاک نے اس کو اژدہا بنا دیا۔ اب اللہ پاک نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اس کو پکڑ لو۔ اب انسان نقصان والی چیز سے بچنا چاہتا ہے کہ اللہ پاک کا حکم تھا کہ نقصان والی چیز کو پکڑ لو۔ اب جیسے اس کو پکڑا تو وہ اژدہا تھا، نقصان والی چیز تھا، اللہ پاک نے اس کو دوبارہ نفع والی چیز سے بدل دیا۔ تو چیزوں کے اندر نفع نقصان چیزوں کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ پاک کے ارادے سے ہے۔ اور پھر جتنے بھی حالات ہیں یہ چیزوں کی پیداوار نہیں ہے، لوگوں کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ سب حالات چاہے ایک شخص کے اوپر ہیں، ایک قوم ایک ملک کے اوپر ہیں یا پورے عالم کے انسانوں کے اوپر ہیں، وہ سب حالات ایک اللہ پاک کی طرف سے آ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک چیزوں کے بھی خالق، حالات کے بھی خالق۔ اب پوری دنیا میں ایک آواز چل رہی ہے، وہ آواز کیا ہے کہ محنت کرو گے تو مال ملے گا، اور مال سے چیزیں ملیں گی، اور چیزوں سے زندگی بنے گی۔ تو ہر انسان کے دل میں یہ بات اتری ہوئی، اور اس کے مقابلے میں ہماری دعوت کی محنت، نبی انبیاء علیہ السلام کی محنت کیا ہے کہ محنت کر کے یقین حاصل کرو، اس یقین کے ساتھ عمال کرو۔ ان عمال پہ اللہ رب العزت دنیا آخرت دونوں جہانوں کی زندگی بنائیں گے۔ دونوں جہانوں کی زندگی کے بننے کا تعلق ملک مال چیزوں کے ساتھ نہیں ہے، دونوں جہانوں کی زندگی کے بننے کا تعلق اللہ پاک کی ذات عالی کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک جس کی زندگی بنانا چاہیں اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ پاک جس کی زندگی کو بگاڑنا چاہیں اس کو کوئی بنا نہیں سکتا۔ اس لیے اب محنت کر کے اب ہمارے دلوں میں یہ یقین آ جائے کہ اللہ پاک کی ذات عالی سے ہوتا ہے، اللہ کے ارادے کے بغیر مخلوق سے نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کرتے ہیں، ملک مال چیزوں پہ نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پہ کرتے ہیں۔ اب اعمال پہ محنت کر کے اب ان اعمال کی حقیقت کو حاصل کرنا کہ اللہ پاک کے وعدے ملک مال چیزوں کے ساتھ نہیں ہیں، اللہ پاک کے وعدے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کے ساتھ ہیں۔ چیزوں پہ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، وہ اعمال کے اوپر اللہ پاک نے وعدے فرمائے کہ اگر بستی والے ایمان اور تقوی اختیار کرتے اللہ پاک ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کو کھول دیتے۔ اب زمین و آسمان کی برکتیں کہاں سے ملیں گی؟ کہ ایمان و تقوی پہ ملیں گی۔ جو شخص تقوی اختیار کرے گا اللہ پاک اس کو وہاں سے روزی دیں گے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا، ہر تنگی سے نجات دیں گے، ہر مشکل میں سے راستہ نکال دیں گے۔ اور جو شخص کثرت سے استغفار کرے گا، کثرت سے استغفار پہ بھی اللہ پاک یہ وعدے ہیں کہ کثرت سے استغفار کرنے والوں کو بھی اللہ پاک وہاں سے روزی دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں، ہر تنگی سے نجات دیں گے، ہر مشکل میں سے اللہ پاک اس کے لیے راستہ نکال دیں گے۔ ایک صحابی استنجا کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے، اب استنجا کر رہے ہیں اور ایک چوہا آیا، آ کے ایک اشرفی ان کے سامنے رکھ دی، پھر دوسری اشرفی ان کے سامنے لا کے رکھ دی، پھر تیسری، حتیٰ کہ 16 اشرفیاں لا کر ان کے سامنے رکھ دی۔ جب استنجے سے فارغ ہو گئے وہ اشرفیاں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ رزق ہے جو تمہیں اللہ کی طرف سے دیا گیا،
پھر آپ نے برکت کی دعا دی۔ تو ان صحابی کی اہلیہ محترمہ فرماتے ہیں کہ اس برکت کا ایسا اثر ہوا کہ میں نے اپنے گھر میں، جب تک وہ اشرفیاں ختم نہیں ہوگی، میں نے اپنے گھر کے اندر چاندی کے درموں کی بوریاں دیکھی، چاندی کے درموں کی۔ آج میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ہم ساری ان دو لوگ جو ہیں وہ چیزوں کی کثرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، چیزوں کی کثرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ مال زیادہ ہو جائے، چیزیں زیادہ ہو جائیں۔ نہیں، کام جو بنیں گے وہ چیزوں کی کثرت سے نہیں بنیں گے، کام جو بنیں گے وہ برکت سے بنیں گے، اور برکت جو آئے گی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اعمال پہ آئے گی۔ ایک صحابیہ تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھی اکٹھا کیا کرتی تھی، ایک برتن کپی کے اندر گھی اکٹھا کیا کرتی تھی۔ جب وہ کپی بھر جاتی تو پھر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاتی، وہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اس کو قبول فرما لیں۔ تو چونکہ وہ ہدیہ پیش کیا کرتے تھیں، آپ ان کا ہدیہ قبول فرما لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ لے کے آئیں، آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بلال اس کپی میں سے گھی نکال لو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کپی میں سے سارا گھی نکال لیا، اور اس کو ایسا نچوڑا کہ اس میں ایک قطرہ گھی کا نہیں بچا، ایک قطرہ گھی کا نہیں بچا، اور کپی واپس دے دی۔ انہوں نے جا کے وہ کپی گھر میں رکھ دی۔ کوئی تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو کپی گھی سے بھری ہوئی ہے، وہ کپی گھی سے بھری ہوئی۔ وہ سمجھی کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہدیہ قبول نہیں کیا، تو واپس تشریف لائیں، آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے میرا ہدیہ قبول نہیں کیا۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے تو اس کو اتنا نچوڑا تھا کہ اس میں ایک گھی کا قطرہ نہیں بچا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے تمہیں برکت عطا فرما دی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں اس کپی کو لے گئی اور گھر میں اس کو استعمال کرتی رہی، یعنی ابھی اس کو کپی میں سے گھی نکال رہی ہیں، اس کو استعمال کر رہی ہیں۔ اب کتنا وقت گزر گیا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے۔ ان کے زمانے میں بھی 2.5 سال کے قریب وہ اس کو استعمال کرتی رہیں، اور کپی میں سے گھی ختم نہ ہوا۔ اس میں سے ایک چمچہ نکالتی وہ دوبارہ بڑھ جاتا، اور نکالتی دوبارہ بڑھ جاتا، حتیٰ کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین بنے، ان کی بھی خلافت میں 10 سال کے قریب، اب 10 سال تک اس گھی کو استعمال کرتی رہی۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین بنے، 12 سال کے قریب، تو ان کے بھی پوری خلافت کے زمانے میں اس گھی کو استعمال کرتی رہی۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اور پھر انہوں نے اس گھی میں سے، اس کپی میں سے گھی نکالا، تو پھر وہ کم ہونا شروع ہو گیا اور کم ہونا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ وہ ختم ہو گیا۔ تو اعمال کے اوپر اللہ رب العزت ایسی برکتیں عطا فرماتے ہیں، اس لیے اب ہم نے محنت کر ان اعمال کی حقیقت کو حاصل کرنا ہے۔ دیکھیں، ایک ہے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ایک ہے مثلا مثال کے طور پہ ایک مکان ہے، ایک ہے لفظ مکان، اور ایک ہے مکان کی صورت، اور ایک ہے مکان کی حقیقت۔ اب جو مکان کی حقیقت کے جو فائدے ملیں گے وہ مکان کی صورت پہ یا مکان کے لفظ پہ نہیں مل سکتے۔ اور ایسے ہی ایک ہے لفظ نماز، اور ایک ہے صورت نماز، اور ایک ہے حقیقت نماز۔ اب اللہ پاک کے وعدے تو حقیقت والی نماز پر، اب یہ جیسے صورت ایک گھر کی تصویر بنا لی، اس گھر کی تصویر سے حقیقت والے گھر کے فائدے نہیں مل سکتے، ایسی جو نماز کی صورت ہے، اس پہ جو نماز کی حقیقت پہ اللہ پاک کے جو وعدے ہیں وہ اس پہ پورے نہیں ہو سکتے۔ اسے ہم نے محنت کر کے اپنی نمازوں کو اچھے سے اچھا بنانا، کہ ہماری نمازیں اچھی سے اچھی بن جائیں، کہ ہم اللہ پاک کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں، اپنی ضرورتوں حاجتوں کو اللہ پاک سے اعمال کے ذریعے سے پورا کرانے والے بنے۔ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ اپنی حاجتوں کو فرض نماز کے لیے روک کے رکھو، کہ ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے نماز سے پہلے 4 محنتیں، کہ نماز سے پہلے 4 محنتیں کیا ہیں؟ کہ یقین صحیح ہو،
یقین صحیح ہو کہ اللہ پاک سے ہوتا ہے، اللہ پاک کے غیر سے نہیں ہوتا. اور اللہ پاک اس نماز کے اوپر اللہ پاک میری حاجتوں کو، میری ضرورتوں کو پورا کریں گے، اس پہ اللہ پاک میری زندگی بنائیں گے. جیسے اللہ رب العزت نے پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ نماز کے اوپر اپنے وعدوں کو پورا کیا. جیسے اللہ پاک کے وعدے اس وقت تھے، ایسے اللہ پاک کے وعدے آج بھی ہیں. اور جیسے اللہ پاک اس وقت قدرت والے تھے، آج بھی اللہ پاک ویسے ہی قدرت والے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کے خادم ان کے پاس آئے اور عرض کیا کہ حضرت باغ بارش نہیں ہوئی، اگر بارش نہ ہوئی تو باغ سوکھ جائے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باغ کے اندر ایک چھوٹی سی کوٹری تھی، اس کوٹری میں تشریف لے گئے اور جا کر 2 رکعت نماز پڑھی. اب نماز پڑھنے کے بعد کیا پوچھ رہے ہیں کہ آسمان پہ بادل آیا. اب اللہ پاک کی ذات سے کیسا تعلق ہے اور نماز سے ہونے کا کیسا یقین ہے کہ نفل پڑھ کے کیا پوچھ رہے ہیں کہ آسمان پہ کوئی بادل آیا. تو اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا جی آسمان پہ تو کوئی بادل نہیں. پھر نماز پڑھتے رہے. پھر پوچھا، اس نے کہا کہ نماز کے آسمان پر ایک پرندے کے پر جتنا بادل آیا. آسمان پر ایک پرندے کے پر جتنا بادل ہے. تو وہ نماز پڑھتے رہے حتیٰ کہ وہ بادل پھیلنا شروع ہوا اور اس میں سے بارش شروع ہو. پھر انہوں نے اس کو اپنا گھوڑا دیا اور فرمایا جا کے دیکھو یہ بارش کہاں تک ہوئی ہے. وہ سارا چکر لگا کے آئے، واقع عرض کیا کہ یہ بارش صرف آپ کے باغ کے اوپر ہوئی. تو نماز سے پہلے محنت کیا ہے، ہم اپنے یقینوں کو ٹھیک کریں، اس کا ہم روزانہ دعوت دیں، کئی گھنٹے ہم دعوت دیں تاکہ ہمارے دلوں میں سے اللہ کے غیر کا تاثر نکلے اور اللہ پاک سے ہونے کا یقین آ جائے. اور دوسری محنت کیا ہے کہ ہم اللہ والا علم حاصل کریں. ایک ہے فضائل کا علم، ایک ہے مسائل کا علم. اب فضائل کا علم تو ہمیں ملے گا فضائل کے حلقوں میں بیٹھنے سے، اور مسائل کا علم جو ہے ہمیں علماء کرام کی خدمت میں ہم جائیں گے، ان سے جا کے ہم مسائل پوچھیں تو ہم اللہ والا علم حاصل کریں. کہ فضائل کیا ہیں کہ فضائل اللہ پاک کے وعدے ہیں. فضائل اللہ پاک کے وعدے ہیں. ہمارے دلوں میں اللہ پاک کے وعدوں کا یقین آ جائے. اور تیسرا کیا ہے کہ ہمیں اللہ پاک کا دھیان نصیب ہو. ذکر پہ محنت کر کے اللہ پاک ہم دھیان نصیب حاصل کریں. ایک ہے اللہ پاک کو یاد کرنا اور ایک ہے اللہ پاک کو یاد رکھنا. یاد کرنا کیا ہے کہ تسبیح لی اللہ کا ذکر شروع کر دے، اور یاد رکھنا کیا ہے کہ ہر وقت ہمیں اللہ پاک کا دھیان نصیب ہو جائے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے. لیکن ہماری جو 3 مصنون تسبیحات ہیں، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، اس کو تو ہم یکسوئی کے ساتھ اتحیات کی شکل میں بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے قبلہ کی طرف منہ کر کے یکسوئی کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں. اب کہتے ہیں نا کہ جو آدمی تیسرا کلمہ پڑھتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تو یہ کلمات اللہ پاک کے عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں. اللہ پاک کے عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں اور اپنے پڑھنے والے کا تذکرہ کرتے ہیں. اور جو شخص اللہ پاک کا ذکر کر رہا ہے گویا کہ وہ اللہ پاک کا ہم نشین ہے. اللہ پاک کا ہم نشین. تو ہماری قرآن پاک کی تلاوت، اللہ پاک کا ذکر، موقع کی دعائیں، تاکہ ہمیں ہر وقت اللہ پاک کے دھیان حاصل ہو جائے. اور چوتھی محنت کیا ہے کہ اخلاص، کہ ہم جو کوئی بھی عمل کریں صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں. کہ اخلاص کا کم سے کم درجہ یہی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے. اس لیے وجہ عمل کیا ہے، ہر عمل سے پہلے اور عمل کے دوران میں اپنی نئی نیت کو ٹٹولیں. اب دیکھیں ایک آدمی نے اخلاص کے ساتھ نماز شروع کی اور نماز پڑھتے پڑھتے اس نے محسوس کیا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس نے اپنے قیام اور رکوع لمبا کر دیا. تو اس پہ اس کو زیادہ اجر ملے گا کہ نہیں؟ اب اس کی نیت اللہ کے لیے نہ رہی. ایک آدمی 99 حصے عمل اللہ کے لیے کرے اور ایک حصہ عمل اللہ کے غیر کے لیے کرے، تو قیامت والے دن اس سے کہا جائے گا کہ اس سے اپنے عمل کا اجر لے لو. تو 4 محنت نماز سے پہلے اور 3 محنت نماز کے بعد. 3 محنت جو نماز کے بعد ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے مال کا استعمال صحیح ہو. مال کا استعمال کہ
کہ مال کمانا اور مال خرچ کرنا، مال کمانے کے بھی احکامات ہیں اور مال خرچ کرنے کے بھی احکامات ہیں۔ قیامت والے دن جو 4 سوال پوچھے جائیں گے، ان میں سے ایک سوال کیا ہوگا کہ مال کیسے کمایا تھا اور کیسے خرچ کیا۔ جیسے مال کمانے میں آزاد نہیں ہے، مال کمانے میں ہم پابند ہیں اللہ پاک کے احکامات کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے، ایسے ہی مال خرچ کرنے میں بھی ہم پابند ہیں۔ آج ہم مال ہمارا کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ خواہشات کے اوپر خرچ ہو رہا ہے۔ حالانکہ اس مال کے جیسے ہم علماء کرام سے پوچھتے ہیں کہ میں فلاں کاروبار کرتا ہوں، فلاں ملازمت کرتا ہوں، یہ میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، اس کے مسائل پوچھتے ہیں۔ تو جیسے مال کمانے کے مسائل پوچھتے ہیں، ایسے مال خرچ کرنے کے بھی مسائل پوچھیں۔ اور پھر جان کا خرچ صحیح ہو۔ جان کا خرچ کیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ سے اور جس کی زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ اگر ہم نے کسی مسلمان کا دل دکھا دیا اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے، تو ہماری دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے ہم ہر مسلمان سے محبت کرنے والے ہوں، ہر مسلمان کی عزت کرنے والے ہوں، ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھنے والے ہوں کہ ہر مسلمان ہم سے بہتر ہے، ہم ہر مسلمان سے کمتر ہیں۔ یعنی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ مسلمان کے سامنے ذلیل ہونے کی عزت کو حاصل کرو۔ مسلمان کے سامنے ذلیل ہونے کی عزت کو حاصل کرو۔ یعنی کسی نے کوئی سخت بات کہہ دی، پھر بھی ہم نے صبر کیا، اس کے لیے دعا کی کہ اگر تم نے مسلمان کے سامنے ذلیل ہونے کی عزت کو حاصل کر لیا، اللہ پاک تمہیں غیر اقوام پہ غالب کر دیں گے۔ اللہ پاک تمہیں غیر اقوام پہ غالب کر دیں۔ اس اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کسی کی غیبت نہ کرو، تجسس نہ کرو، کسی سے بدگمانی نہ کرو۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک دفعہ گناہ سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے میں 5 مہینے تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکا۔ فضائل صدقات میں یہ واقعہ لکھا کہ 5 مہینے تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکا۔ تو کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ سے ایسا کیا گناہ سرزد ہو گیا کہ 5 مہینے اب تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکے؟ فرمایا کہ ایک شخص دعا مانگ رہا تھا اور دعا مانگتے ہوئے وہ رو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، رو رہا تھا۔ تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ شخص ریاکار ہے۔ تو اس بدگمانی کی نحوست کی وجہ سے میں اتنا عرصہ تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکا۔ اس لیے ہر مسلمان کے متعلق ہمارا اچھے سے اچھا گمان ہو کہ بدگمانی کے لیے تو دلیل چاہیے، اچھے گمان کے لیے کوئی دلیل بھی نہیں چاہیے۔ اور دوسری بات، تیسری محنت کیا ہے کہ ہماری معاشرت اسلامی معاشرت ہو اور معاشرت عدل و انصاف کی بنیاد پہ ہو، قوم، زبان، رنگ، وطن کی بنیاد پہ نہ ہو۔ اس میں کہ یہ دیکھا جائے گا کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ ہم مظلوم کی مدد کریں گے، ظالم کی مدد نہیں کریں گے۔ اب ظلم کرنے والا چاہے ہمارا سگا بھائی کیوں نہ ہو، اور جو مظلوم ہے وہ کوئی ہندو کیوں نہ ہو، کوئی غیر مسلم کیوں نہ ہو، تو ہم مسلمان کے مقابلے میں چونکہ مسلمان ظلم پر ہے، ہندو مظلوم ہے، تو اس کی مدد کریں گے۔ تو اللہ پاک کے راستے میں نکلنا ہے اس مبارک صفات کو سیکھنے کے لیے، اس مبارک محنت میں اپنے آپ کو اللہ پاک سے قبول کرانا ہے اور پوری کی پوری امت کو اللہ پاک سے قبول کرانا ہے۔ اس مبارک محنت کے 2 رخ ہیں، ایک اس کام کو عزیمت کے ساتھ کرنا اور دوسرا رخصت کے ساتھ کرنا۔ عزیمت کیا ہے؟ ہر حال کے اندر مشقتوں میں، قربانیوں میں ان کے ساتھ کرنا۔ اب جیسے کیسے بھی حالات ہیں، ہم اس مبارک محنت میں چلتے رہیں، جڑتے رہیں، آگے سے آگے بڑھتے رہیں۔ اور اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اس کام کے اندر آرے سے چڑ جانا یا تخت سلیمانی کا مل جانا دونوں نظر انداز کرنے کے قابل ہیں۔ زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا اور سلیمان علیہ السلام کو کتنی بڑی حکومت، تخت مل گیا۔ یعنی جیسے کیسے بھی حالات ہیں، اتنے سخت حالات آ جائیں کہ انتہائی سخت حالات ہیں، پھر بھی اس کام کے اندر چلنا ہے۔ اور دنیا، اللہ پاک بہت زیادہ دنیا بھی عطا فرما دیں تو پھر بھی اس کام کے اندر چلنا۔
تو اس کام کو عزیمت کے ساتھ کرنا ہے، رخصت کے ساتھ نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس کام کو عزیمت کے ساتھ کیا، اور صحابہ کرام نے محنت کرتے کرتے ان اعمال کا اتنا اونچا معیار قائم کر دیا کہ امت کے امام بن گئے، امت کے امام بن گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے بھی چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے ہم نے بھی اپنے ان اعمال کو خوبصورت سے خوبصورت بنانا۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے موت کو، زندگی کو پیدا کیا تاکہ دیکھیں تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ ہم اپنے اعمال کو خوبصورت کریں کہ اللہ پاک کو ہمارا دعوت دینا پسند آ جائے، ہمارا تعلیم کے حلقے میں بیٹھنا پسند آ جائے، ہمارا گشت کرنا پسند آ جائے، ہماری نماز پڑھنا، ہمارا دعا کرنا پسند آ جائے۔ اللہ پاک یہ فیصلہ فرما لیں کہ میں نے اپنے اس بندے سے دین کا کام لینا۔ اور میرے دوستوں بزرگوں، یعنی دنیا کی زندگی تو بہت مختصر ہے، کب موت آ جائے کوئی پتہ نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا یا نہیں پھیر سکوں گا، پانی کا پیالہ پینے کے لیے اٹھاتا ہوں، پتہ نہیں پی سکوں گا یا نہیں پی سکوں گا۔ تو دنیا کی زندگی اتنی غیر یقینی زندگی ہے جس میں ہم اللہ پاک نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کو ہم اللہ پاک کے دین کے اوپر لگائیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی چمکائیں گے، اللہ پاک ہمیں اور لوگوں کے لیے بھی ہدایت کے ذریعہ بنائیں گے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جس شخص کی محنت کا دائرہ جتنا وسیع ہوتا چلا جائے گا وہ اللہ کے ہاں اتنا ہی محبوب بنتا چلا جائے گا۔ اب ہماری محنت کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے، ہم ہر سال چلا لگا رہے ہیں، اس کا عزم کریں کہ انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے لگانے ہیں۔ اپنے آپ کو ہم نے اللہ پاک سے قبول کرانا ہے، اب انشاءاللہ ملکوں میں جانا ہے، پوری دنیا کے انسان ہمارے منتظر ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ماشاءاللہ 3 مہمان سولومن آئی لینڈ سے تشریف لائے۔ اب سولومن آئی لینڈ کہاں پہ ہے کہ آسٹریلیا سے بھی 4 گھنٹے آگے کی مسافت پر ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس میں یعنی کل آبادی اس ملک کی 9 لاکھ ہے اور مسلمان اس میں صرف 5000، اور پورے ملک میں ایک مسجد ہے۔ اب وہاں پہ جماعتیں جاتی رہیں، محنت قربانی کرتے رہیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے 3 مہمان اتنی دور سے دین کی محنت سیکھنے کے لیے ہمارے ملک میں آئے۔ اب یہ ہمارے لیے کتنی بڑی ایک شرافت کی، عزت کی بات ہے کہ پوری دنیا سے لوگ دین کی محنت کو سیکھنے کے لیے ہمارے ملک میں آ رہے ہیں۔ اور ہم یہ کہیں گے بھی ہمارا تو سال کا چلہ ہو گیا، اب تو ہم وقت نہیں بڑھا سکتے، یہ تو بہت ہی کمزوری کی بات ہے۔ انشاءاللہ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو: زندگی کو موت سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، فرصت کو مصروفیت سے پہلے، اور غنا کو فقر سے پہلے۔ انسان کا اصل اثاثہ وہ ہے جو وہ قبر میں ساتھ لے جائے، جو دنیا میں چھوڑ جائے وہ اس کا اصل اثاثہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، گھر والوں نے عرض کیا کہ ایک بکری ذبح کر کے تقسیم کر دی، ایک شانہ باقی بچ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جو تقسیم کر دیا، جو اللہ کے نام پہ تقسیم کر دیا وہ باقی بچ گیا۔ تو ضابطہ کیا ہے کہ جو اللہ کے نام پہ لگ گیا وہ ہمارا ہے، جو دنیا میں چھوڑ گئے وہ تو دوسروں کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں سے گزر رہے تھے، آپ نے فرمایا کیا قبر والوں تمہاری کیا خبر ہے؟ ہماری خبر یہ ہے کہ تمہارے بعد تمہاری بیوی نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہارے اموال تقسیم ہو گئے، تمہارے گھروں پہ دوسرے لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ تو غیب سے آواز آئی، اے عمر ہماری خبر یہ ہے کہ ہم نے جو آگے بھیجا وہ پا لیا، اور دنیا میں جو چھوڑ کے آئے وہ نقصان میں رہا، اور جو کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، استعمال کر لیا وہ نفع میں رہا۔ اب ہر آدمی کے مال کے 3 حصے بنتے ہیں، کچھ آگے بیچتا ہے، کچھ چھوڑ جاتا ہے، کچھ خود استعمال کر لیتا ہے۔ تم آگے بیچنے میں عاجز نہ بنے، اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، اس کو ہم غنیمت سمجھیں، اور اللہ کے نام پہ اپنا مال، جان، وقت، اپنی صلاحیت، استعداد ہم اللہ پاک سے قبول کرائیں۔ اللہ تو ہمیں قبول فرما لے، ہم سے اپنے دین کا کام لے لے، یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو انشاءاللہ اس مبارک کام کو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنا